قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ ترجمہ کنز عرفان، تم فرماؤ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے اور تنگ فرماتا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ تفسیر صراط الجنان، اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے اس باطل خیال کا رد کرتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں بے شک میرا رب عز و جل آزمائش اور امتحان کے طور پر جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے اور تنگ فرماتا ہے، لہذا دنیا میں مال و دولت اور عیش و عشرت کی بہتات اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل نہیں، اور ایسے ہی مال و دولت کی تنگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کی دلیل نہیں۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ کبھی وہ گناہگار پر مال و دولت کی وسعت کرتا ہے اور کبھی فرما بردار پر تنگی کر دیتا ہے، اس لیے آخرت کے ثواب کو دنیا کی معیشت پر قیاس کرنا غلط و بیجا ہے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔ ترجمہ کنز عرفان، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں، مگر وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا وہ ہمارے قریب ہے، ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں کئی گنا جزا ہے، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و چین سے ہوں گے۔ تفسیر صراط الجنان، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں۔ کفار اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے لوگوں پر فخر و تکبر کرتے تھے اور اپنے مال و اولاد کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب سمجھتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صالح مومن جو مال کو راہ خدا میں خرچ کرے اسی کا مال قرب خدا کا ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ کسی کے لیے اس کا مال قرب الہی کا سبب نہیں، اور یوں ہی اس مومن کی اولاد قرب الہی کا ذریعہ ہے جو انہیں نیک علم سکھائے، دین کی تعلیم دے اور صالح و متقی بنائے، ورنہ کسی کی اولاد اس کے لیے قرب خداوندی کا سبب نہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ صالح مومنین کے لیے ایک نیکی کے بدلے 10 سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنی خدا چاہے جزا ہے، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و چین سے ہوں گے۔ فی زمانہ مسلمانوں میں بھی مال اور اولاد کی وجہ سے لوگوں پر فخر و تکبر کرنے، غریب اور بے اولاد لوگوں کو حقیر سمجھنے، اولاد کی کثرت اور مال و دولت کی بہتات کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ تصور کرنے کا مرض عام ہے۔ یوں ہی اپنی اولاد کو خاطر خواہ دینی تعلیم دینے اور تقوی و پرہیزگاری سکھانے کی بجائے صرف دنیاوی علوم و فنون کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دینے کی وبا بھی عام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز عرفان، کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم مال اور بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ انہیں خبر نہیں۔ اور ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز عرفان، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا، البتہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔